بخار صاحب، ایک تو سیلاب جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آیا ہوا ہے، ایک سیاسی محاذ پر بھی سیلاب آیا ہوا ہے. سزاؤں کے حوالے سے جو ہے سپریم کورٹ کی جانب سے 8 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اور اب جتنی تیزی سے کیسز کے مقدمات کی سنوائی ہو رہی ہے اور فیصلے آ رہے ہیں کہ 38 سال قید بامشقت، اتنی زیادہ سزائیں، کیا لگتا ہے کہ اگر اپیل کی جاتی ہے تو کوئی ریلیف ملنے کی امید ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 4 مہینے کے اندر فیصلہ کریں، مگر اس کے لیے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ وہ خود ہی یہ پٹیشن لے کے وہاں گئے تھے کہ جی ان مقدمات کا فیصلہ جلدی کروائیں، بڑی تاخیر ہو رہی ہے جی. حالانکہ بہت ساری تاخیر کی وجہ یہ تھی، کبھی ان کے وکیل نہیں جاتے تھے، کبھی ایکسیپشن مانگ لی جاتی تھی، کبھی کچھ. بٹ اینی وے، اب فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں تو صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. یہ سزاؤں کا سیلاب، آپ نے بالکل صحیح ٹرم استعمال کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کی وجہ سے یہ سیلاب آیا ہے سزاؤں کا، اس طرف اگر میں آپ کو واپس لے چلوں 9 مئی کے دن میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل سیلاب تو وہ تھا جب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آخری دفعہ پاکستان کی تاریخ میں، دفاعی تنظیمات کو تباہ کرنے کی جسارت کی گئی، کوشش کی گئی. ناکامیاب ہونا الگ بات ہے، کیونکہ اگر آپ پٹرول بم لے کے ایئر بیس میں داخل ہو جائیں گے جہاں طیارے کھڑے ہوں، تو آپ خود ہی سوچئے. یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی اشارہ ایسا کیا تھا، نہیں، انہوں نے باقاعدہ کوشش کی ان کے اوپر پٹرول بم پھینکنے کی. جی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا شہداء کے جو مجسمے تھے، یعنی جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے، اپنے وطن کے لیے جانیں دی ہیں، ان کو مٹی میں رول دیا آپ نے، اس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا، رول دیا ان کو. پھر اس کے بعد کور کمانڈر، 3 اسٹار جنرل، لیفٹیننٹ جنرل از اے موسٹ پریسٹیجیس پوزیشن ان اینی کنٹریز آرمی. آپ یہ دیکھیے، ویتنام کی ہار امریکہ ہارا 18 سال لڑنے کے بعد، کسی نے اپنے کسی فوجی جرنیل کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ بھارت کارگل میں بہت مار کھائی اس نے ہم سے، 1965 کی وار میں مار کھائی اس نے. کبھی آپ نے سنا کہ وہاں انہوں نے اپنے جرنیلوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو؟ تو یہ سلوک ان کالڈ فور تھا، انجسٹیفائڈ تھا. بالکل. سیاست کی جنگ سیاست کے ذریعے سیاستدانوں کے ساتھ لڑی جانی چاہیے. ملک کے املاک کو تو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. املاک نہیں، دفاعی املاک. جی، خالی املاک نہیں ہے، خالی املاک میں تو حملے ہوتے رہتے ہیں جب پولیٹیکل ایجیٹیشن ہوتا ہے. وہ بھی قابل مذمت ہے. بالکل. اور جو سب سے خوفناک بات ہے وہ یہ کہ ایک دن میں 41 فوجی تنصیبات کے اوپر حملے ہوئے ہیں. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اٹ واز این ابرپٹ ریئیکشن. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کینٹ کے اندر تحریک انصاف کے جھنڈے لگیں گے. جی، بہرحال وہ سارا کچھ ریکارڈ پر ہے. عظمہ بخاری کی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ جو ثبوت مانگے جا رہے ہوتے تھے کہ لائن جی وہ CCTV فوٹیج دے دیں، اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اس لیے کہ وہ سب کچھ تو کیمروں کی آنکھوں نے اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے، اور وہ اب انہوں نے ریلیز بھی کر دی ہیں کچھ ویڈیوز اس کے اندر سے. ٹھیک ہے جی. لیکن پولیٹیکل ورکرز کے لیے 38 سال کی سزائیں بہت گمبھیر اور سنگین سزائیں ہیں. وہ تو خدا کا شکر یہ ہے کہ وہ کچھ اس طرح سے شروع ہوں گی کہ میکسیمم کوئی بھی ان میں سے 10 سال تک جیل میں رہے گا. لیکن یہ قید بامشقت ہے، اور اس کے ساتھ 3 لاکھ روپے ہر شخص کو جرمانہ ہے. اب 2 ہی صورتوں میں اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، یا تو یہ کہ جی اس کو اس لیے اتنی سنگین سزائیں دی گئی ہیں کہ آئندہ کوئی یہ جرت نہ کرے. اس کو کہتے ہیں ڈیٹرنٹ پنشمنٹ. 2-3 نوعیت ہیں پنشمنٹ کی. ایک ہے ریفرمیٹو، کہ کوئی بچہ جو ہے اس نے پہلی دفعہ جرم کیا ہے، اس کو جیل میں سزا ہو گئی ہے، تو اس کو آپ کوئی ہنر سکھا دیں تاکہ باہر نکل کے وہ وہی غنڈہ گردی پھر نہ کرے. دس از کالڈ ریفرمیٹو. دوسری ہے پیونیٹیو، کہ آپ نے جرم کیا ہے، آپ نے کسی کو کا نقصان پہنچایا ہے، آپ کو بھی تھوڑی سزا بھگتنی پڑے گی. جی. لاسٹ اس کی فارم جو ہے وہ ہے ڈیٹرنٹ، کہ ایسی پنشمنٹ ہو کہ جس سے لوگ عبرت حاصل کریں. تو میں یہ انتہائی سیف طریقے سے کہوں گا کہ یہ سزائیں تیسری کیٹیگری میں آتی ہیں کہ آئندہ یہ اس قسم کا جرم کوئی نہ کرے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ دیکھیے کہ ان سزاؤں کے حوالے سے بھی ایک عجیب و غریب قسم کی کھلبلی مچی ہوئی ہے PTI کے سرکلز میں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت سارے عناصر ایسے ہیں جو خوش ہوئے ہیں کہ ان کو سزائیں ہو جائیں گی تو ہمارے مگروں لتے ہیں، یعنی یہ تو ہمارے گلے سے اترے. کیونکہ یہ سارے کس کی طرف اشارہ ہے بخاری صاحب آپ کا؟ میں عرض کروں کیونکہ یہ بڑے سٹالورٹس تھے پارٹی کے. یہ جو نام ہیں، چاہے وہ اپنے ڈاکٹر جو ہے یاسمین راشد ہیں، چاہے وہ اعجاز چودھری ہیں، چاہے وہ محمود الرشید ہیں، چاہے وہ عمر چیمہ ہیں، یہ بڑے نام ہیں. دیکھیں نا، عمر چیمہ گورنر رہے پنجاب کے، ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے ساری. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ
میں پھر بھی کہوں گا کہ اٹس انفارچونیٹ کہ ان کو اتنی بڑی سزائیں ہوئی ہیں، لیکن وہ جس کھلبلی کی میں بات کر رہا تھا تھوڑی اس کی تفصیل دینا بہت ضروری ہے۔ شاہ محمود قریشی کو لے کے اکرم راجہ صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب بہت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اسی کی طرف شاید آپ اشارہ بھی کر رہے ہیں۔ 4-5 مرتبہ وہ کل سے بیانات دے چکے ہیں کہ جی وہ کسی صورت پارٹی کو لیڈ نہیں کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ابھی چھٹ ہی نہیں سکتا، یہ تو ابھی رہا ہی نہیں ہوگا، اس پر تو 8-9 مقدمے اور ہیں۔ یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھائی جیل سے باہر نہ آئے، کیونکہ ایک تاثر یہ ہے پارٹی کے اندر کہ وہ اگر آئیں گے اور اگر پارٹی ان کے سپرد کی جاتی ہے، دو ہی صورتیں ہیں نا، یا تو بانی انہیں اپنا متبادل بنا دیں یا پھر دا پاور دیٹ بی کے اوپر غور نہیں کیا آپ نے۔ بخاری صاحب ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید ڈبل سٹینڈرڈ سزاؤں کو لے کر کے کچھ کو جن کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں، جس میں عالیہ حمزہ صاحبہ بھی شامل ہیں، کہ جس طرح سے انہوں نے کور کمانڈر کے ہاؤس کے حوالے سے انہوں نے وہاں پر تقریر کی تھی، وہ بری ہیں اور رہا ہو گئی۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی کو بھی کچھ کیسز میں بری کر دیا گیا، تو کافی ڈبل سٹینڈرڈ لگ رہا ہے۔ نہیں، میرے خیال سے سب کی باری آنے والی ہے۔ اچھا، ہاں، یہ ان سزاؤں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونے والی۔ ابھی جیسا خود سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ جی وہ تو ابھی 8-9 مقدمات ان کے اوپر ہیں، ابھی تو پتہ نہیں ان کا کیا بننا ہے۔ ایک اور بات جو سلمان اکرم راجہ نے کہی، میرا خیال یہ تھا کہ وہ ڈھنگ کے وکیل ہیں اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جیل میں ٹرائل کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ کمرے میں نہیں ہوگا ٹرائل تو کیا پنڈی اسٹیڈیم میں ہونا چاہیے؟ بھائی آپ سزا بھگت رہے ہیں، آپ ایک سزا یافتہ مجرم ہیں، آپ کو ریسٹرکٹڈ ارینا کے اندر ہی ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جھوٹ جو انہوں نے اور علیمہ خان صاحبہ نے مل کے بولا ہے وہ یہ ہے کہ اندر کوئی وکیل نہیں تھا اور اندر کوئی صحافی نہیں تھا۔ نہیں، علیمہ خان صاحبہ تو کہہ رہی تھی کہ 2 وکیل تھے اور 4 عدد صحافی بھی اندر موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس قسم کے ٹرائل میں وکیلوں کی پوری فوج کو اندر نہیں بھیج سکتے، یہ جیل مینول میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بی کلاس کے جو فیسلٹیز ہیں، جو سہولت ان کو میسر ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن وہ 5 اسٹار ہوٹل بھی نہیں بن سکتا۔ اور جب بخاری صاحب میڈیا اندر چلی گئی تو پھر تو پبلک ٹرائل ہو گیا نا؟ ظاہر ہے، مطلب اس کو تو ایکسیس دے دی گئی ہے اور شروع سے دی ہوئی ہے، پہلی دفعہ نہیں ہے۔ وکلاء کی تعداد کے اوپر تنازع ہے، وہ ظاہر ہے اتنے سارے وکیلوں کو اکٹھا اندر نہیں جانے دیا جا سکتا، کیونکہ کوئی نہ کوئی انفارچونیٹ سچویشن اندر بھی کریٹ ہو سکتی ہے جو جیل والوں کو بہرحال سنبھالنی ہوتی ہے۔ اب آ جائیں جناب، بانی پی ٹی اے کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے جیل کے باہر جو ہے پیغامات دیے ہیں خان صاحب کی طرف سے، اور خان صاحب کی اپنی ایک ٹویٹ بھی سامنے آئی۔ ٹھیک ہے جی، جو خان صاحب فرما رہے ہیں، ان کا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ان کا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی سیاسی رہنما کی بے گناہ بیگم کو کبھی جیل میں نہیں رکھا گیا، غیر سیاسی بھی بولا انہوں نے، اور غیر سیاسی بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بے گناہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ عدالت نے سزا دی ہوئی ہے، غیر سیاسی وہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے پنجاب بھی چلایا، انہوں نے کے پی کے بھی چلایا، انہوں نے تحریک کی قیادت بھی کی، سارا کچھ یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ کسی سیاسی لیڈر کی خاتون کو، اہلیہ کو جیل میں ہی رکھا گیا، یہ بہت غلط ہے۔ بیٹیوں کو بھی رکھا گیا ہے۔ میں مثال دوں آپ کو کہ بیگم نصرت بھٹو 1977 سے لے کے 1980 تک جیل میں رہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ بھٹو صاحب کو پھانسی 1979 میں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا میاں زندہ تھا، بہت بڑا سیاستدان، بہت بڑا لیڈر تھا، لیکن ان کو جیل میں اسی طریقے سے بے نظیر کو اندر رکھا تو زرداری صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، زرداری صاحب کو اندر رکھا تو بے نظیر کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ سارے ہماری تاریخ کے حصے ہیں، ہم اس کو اتنے آرام سے اپنے ذہنوں سے محو نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اس کے بعد خان صاحب یہ کہتے ہیں، مجھے خوشگوار حیرت بھی ہوئی ہے، تکلیف بھی ہوئی ہے، ایک ملا جلا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے تمام افراد جو ہیں وہ اپنے اختلافات ختم کریں اور 5 اگست پہ فوکس کریں۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ خان صاحب کو یہ ادراک ہو گیا ہے کہ پارٹی میں دھڑے بندی آیا، وہ دھمکی بھی دے رہے ہیں اپنے کارکنوں کو، رہنماؤں کو، مطلب وہ اتنے شدید ناراض ہیں اس کے اوپر اور کنونس ہیں کہ یہ اختلافات ہیں پارٹی میں، کہ ان کا میں نکال دوں گا پارٹی سے، یہاں تک بھی دھمکی دی گئی۔ ویسے آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو تحریک کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہیں اس سے ناخوش ہیں؟ تیاریاں کہاں ہو رہی ہیں، مطلب نہیں ہو رہی اسی لیے ناخوش ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے باقاعدہ اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے جی، انہوں نے کہا ہے کہ جو مومنٹم ہے 5 اگست کے لیے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔
وہ تو انہوں نے ملک کے ہر شہر میں مظاہرے کرنے ہیں نا, بٹ وہ کہاں ہیں؟ ناٹ مچ ٹائم از لیفٹ. اب دیکھیں نا, ایسی بڑی تحریک کے لیے تو بہت تیاریاں کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اور ارکان کو بھی آج پی ٹی آئی کی سزائیں ہوئی ہیں اسلام آباد میں 6 مہینے کی. تو یہ جو پریشر آ رہا ہے, پریشر تو بلڈ اپ ہوگا نا پارٹی کے اوپر جب لوگوں کو سزائیں ہوں گی, تو اس سے مطلوبہ مقاصد حاصل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے. بخاری صاحب, جس طرح سے سزائیں آ رہی ہیں, تحریک کا ٹائم بھی 5 اگست انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ کلائمیکس پر پہنچے گی, اس سارے سچویشن میں تحریک انصاف والے قانونی جنگ لڑیں گے یا پھر خان صاحب کی رہائی کے لیے کوششیں کریں؟ تو دیکھیں, رہائی کے لیے بہت سارے موقع گوا دیے گئے ہیں. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت کے ساتھ اسپیکر کے نیشنل اسمبلی کے لیول پر مذاکرات شروع ہو گئے تھے. 3 راؤنڈ ہوئے تھے. چوتھے راؤنڈ کے لیے وہ صرف مینڈیٹ لینے گئے تھے کہ کس کس بات پر ہم اتفاق کر لیں, کس پر نا اتفاق کریں. مانی نے کہا گیٹ لاسٹ, جنرل میں جائیں, مذاکرات ختم. تو جب آپ اس طرح سے یونیلیٹرلی کریں گے, پھر آپ نے کئی دفعہ کہا ہم کسی سے بات نہیں کریں گے, پھر کہا ہم طاقتور طبقے سے کریں گے, پھر کہا ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. تو یہ جو گومگو کی کیفیت ہے, اس نے آج تک وہ مذاکرات ہونے ہی نہیں دیے. جی, تو اس کے لیے آپ کسی اور کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. بخاری صاحب, بچوں کے حوالے سے بھی ایک کنٹروورسی شروع ہوئی بھی ہے, کچھ بھی کلیئر نہیں ہو رہا. علیمہ خان صاحبہ بھی کلیئر نہیں کر پا رہی اور باقی پارٹی کے رہنما بھی کلیئر نہیں کر پا رہے. وہ یہ تو بتا رہے ہیں کہ بچے پاکستان آئیں گے, مگر یہ نہیں بتا رہے کہ تحریک میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یا صرف والد سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو؟ جس سوال کا جواب پی ٹی آئی کے لوگوں کو دینا چاہیے, اس کا جواب حکومتی اہلکاروں نے دیا ہے. اچھا, آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں عطا تارڑ صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہیں اور عقیل صاحب وہ جو بیرسٹر ہیں اور ایڈوائزر ہیں, ان دونوں نے کہا کہ ہم حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے آنے پر, وہ آئیں اپنے والد سے ملیں. البتہ چٹکی ضرور کاٹی ہے اللہ تارڑ نے کہ وہ جب جہاں جہاں بھی جائیں وہاں بتائیں کہ ہمارے باپ کو سزا ہوئی ہے ایک چوری کے مقدمے میں. تو وہ چٹکی تو کاٹنے سے بعض. جی بخاری صاحب, یہ بھی بتائیں کہ بہت ساری یہ باتیں بھی بانی نے جو باقی باتیں کی, انہوں نے یہ بھی بات بیچ میں کی ہے کہ اپنی برضی کے بندوں سے ملواتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ جیل میں ملنے تو بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈا پور اور سلمان اکرم راجہ صاحب جاتے ہیں, تو کیا پھر یہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ ان کے بندے ہیں؟ خان صاحب خود ایڈمٹ کر رہے ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اصول یہ ہے جیل مینول کا کہ لسٹ اندر بھیجی جاتی ہے قیدی کو, وہ جس پر ٹک مارک کر دیتا ہے اس کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے. جی, لیکن وہ جو ایک کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ جیل میں بہت ظلم ہو رہا ہے, اس حوالے سے بھی 2 ورژنز ہیں. جی, کوئی باہر نکل کے کہتا ہے کہ وہ شیروں کی طرح سے ڈٹا ہوا ہے, چٹان کی طرح سے ڈٹا کھڑا ہے. دوسرے آتے ہیں, گھر والے خاص طور سے, تو وہ آ کے ہمیں قسم پرسی کی داستان سناتے ہیں کہ ان کے پاس تو پانی نہیں ہے. آج انہوں نے کہا کہ وضو کے لیے گندا پانی دینے والا مجھے بتائیے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے الزام یہ بھی لگا دیا کہ وضو کے لیے پانی گندا دیا جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تکالیف جو ہیں, اس کے لیے بھی اگر میں ریکال کروں گا تو بہت ہی بات آگے بڑھ جائے گی, لیکن میں مختصراً عرض کروں, یہ یاد نہیں ہے کہ انہوں نے امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد کہا تھا کہ میں نواز شریف کے سیل کا اے سی اتروا دوں گا, اور اتروا دیا گیا. اور پھر آ کے کہا کہ ان کا کھانا گھر سے آنا بند ہو جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ ان کو کمبل بھی وہ دیں جو قیدیوں کو دیے جاتے ہیں. اس کے بعد جو رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ان کو, ایک ایسے مقدمے میں جس کا کوئی وجود نہیں تھا. وہ کدھر ہے وہ جو کہتا تھا جان اللہ کو دینی ہے, اس کو تو اب تک دے دینی چاہیے تھی جان اللہ کو. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, ہاں مطلب دیکھیں نا مریم نواز کے ساتھ کیا ہوا. اس کو آپ نے, وہ جو قسم کے آدمی تھے جسٹس جاوید اقبال, انہوں نے نیب کے کیس میں پکڑا, انہیں نیب کی کسٹڈی میں دیا. 6x6 کا سیل تھا, اوپر چھت نہیں تھی, اور کیمرے لگائے ہوئے تھے واش روم کے اوپر. یہ کوئی غیرت مند پاکستانی یا کوئی باپ جس کی بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں, یہ کوئی تصور کر سکتا ہے اس طرح کرنے کا؟ یہ سب کچھ کیا, یاد رکھنا چاہیے نا سب کچھ. جی, ویسے صاحب یہ بھی افواہیں اڑ رہی ہیں کہ شاید امریکی سینیٹر بھی بچوں کے ساتھ پاکستان آ رہے ہیں, تو اس میں کس حد تک سچائی اور حقیقت ہے؟ دیکھیے, وہ ایک خط لکھا گیا تھا سینیٹرز کی طرف سے, اگر آپ کو یاد ہو, 60 سینیٹرز نے لکھا تھا, لیکن وہ کہاں ہوا میں تحلیل ہو گیا, کسی کو آج تک پتہ نہیں چلا. اس کے بعد یہ رچرڈ گرنیل کا جو ٹویٹ تھا, اس کے اوپر کتنا شور ہو گیا تھا کہ بس جی اب سمجھو آئی امریکی حکومت, اور ٹرمپ صاحب آئے جہاز پکڑ کے. یہ سب ہم نے سنا, ہمارے سامنے تھا. وہاں کیا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو اسپوکس پرسن ہے, کئی اسپوکس پرسن, صرف بروس نہیں, اس سے پہلے جو تھے, وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ امریکی حکومت اور ایڈمنسٹریشن کا کسی ملک کے سیاسی حالات سے
کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم کسی ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. اچھا بخاری صاحب اب آ جاتا ہے گنڈا پور صاحب پہ جن کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں اور یہ کہا اب خود تحریک انصاف والے اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. تو اب انہوں نے ہی جو ہے وہ ریاستی اداروں پر بہت ساری باتیں کی ہیں, کافی الزامات لگائے ہیں اور کہا ہے کسی قسم کا آپریشن میں خیبر پختونخوا میں کسی کو نہیں کرنے دوں گا. تو یہ دیکھیے گنڈا پور جو ہے وہ ایک کام کے لیے مشہور ہیں کہ وہ ایک ہی سانس میں دو باتیں کرنے کے بادشاہ ہیں. ان کے بارے میں یہ تاثر سب سے زیادہ گمبھیر ان کی اپنی پارٹی میں ہے کہ وہ جب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہی از اے گڈ کاپ, جب باہر نکلتے ہیں تو ہی بیکمز اے بیڈ کاپ اور میسج بھجواتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو جیل میں میڈیا کے ذریعے تاکہ وہ ان کی وزارت قائم رہے. یہ پارٹی کے اندر بھی کہا جاتا ہے, میڈیا کے اندر بھی اس کے اوپر بات ہوتی ہے اور ان کے مخالفین تو بہرحال کہتے ہیں. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت سے اس طرح کے بیانات بھی دیے گئے ہیں. مطلب آپ دیکھ لینا کہ جس نے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا ہے اس نے کوئی نہ کوئی کھلواڑ تو کرنا ہے. وہ اگر حکومت کا پرپس سرو کر رہے ہیں جو کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو حکومت اتنا سا تو ٹالریٹ کر لے گی نا, اس سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے آج اے پی سی کی ہے وہاں آل پارٹیز کانفرنس. وہ اس کو کیسے آل پارٹیز کانفرنس کہہ رہے ہیں جس کے اندر 4 مین سٹریم بڑی پارٹیاں نہ ہوں, جس میں پیپلز پارٹی نہیں تھی, جس میں پی ایم ایل این نہیں تھی, جس میں جے یو آئی نہیں تھی, جس میں اے این پی نہیں تھی. تو یہ کیسے آل پارٹیز کانفرنس ہوگی؟ اب ایک اور کہا ہے انہوں نے کہ ایک اور کریں گے اسلام آباد میں بھی. تو اگر یہ بڑی مین سٹریم پارٹیز نہیں جائیں گی تو یہ آپ پارٹی کا ایک جلسہ کہہ سکتے ہیں, ایک پارٹی کی گیٹ ٹوگیدر کہہ سکتے ہیں, اس کو اے پی سی نہیں کہہ سکتے. وہ خیر صاحب سوال اپوزیشن پر بھی تو اٹھتا ہے کہ جب سیٹس کی بختر بانٹ ہوتی ہے تو سب مل کر بیٹھ جاتے ہیں, جب بات مذاکرات سے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی اے پی سی میں شامل نہیں ہوتا. یہی روش تحریک انصاف کی تھی. اس پر بہت لے دے ہو رہی ہے. جس طرح سینٹ کا الیکشن ہوا ہے, جس طرح ہر آدمی, پہلے آدمی نے خالی پرچی ڈالی, باہر آ کے دوسرے کو اپنا ووٹ دیا اور پھر اس کے بعد ہر ایک جو ہے کسی بندے نے, ہر بندہ قسم کھا سکتا ہے کہ میں نے اپنا ووٹ نہیں ڈالا. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کے کھلواڑ کے اوپر الیکشن کمیشن کو پوزیشن اپنی واضح کرنی چاہیے. لیکن یہ کہ بہت سارے سوالات اس الیکشن پر بھی اٹھ رہے ہیں جس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب کہ نہیں جی بالکل صاف ستھرے الیکشنز ہوئے ہیں. اب آ جائیے جناب دوسری طرف, وہ نا دھونس کے ذریعے مرکز کو ڈرا کے اپنے مطالبات پورے کرنا چاہتے ہیں. یہ کبھی نہیں, نہ ہی ہونا چاہیے. اکائیاں خود مختار ہیں, جن جن علاقوں میں خود مختار ہیں وہ اپنا ان کو کام کرنا چاہیے. صحت ہے, تعلیم ہے, ڈیولپمنٹ ہے, یہ سارے ان, لیکن دفاع, داخلہ اور خزانہ ان کے پاس نہیں ہے. لہذا اس کے کام میں وہ مداخلت نہیں کر سکتے. بارڈر کا کسی ملک کے ساتھ ڈسپیوٹ صوبہ نہیں طے کرتا, ہمیشہ مرکز کرتا ہے کیونکہ اس کا تعلق دفاع سے ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ کئی بار کوشش کر چکے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات آغاز کریں. یہ کھلواڑ پہلے ہو چکا ہے. بیرسٹر سیف نے 1.5-2 سال ان کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے, جس میں سب سے زیادہ تعداد میں ٹی ٹی پی کے لوگ آ کے یہاں بسے. ٹھیک ہے, اور وہ انتہائی شدت سے حکومت پاکستان نے ان مذاکرات کو کال آف کر دیا تھا. اس کے بعد کوئی 8-10 مہینے بیرسٹر سیف نے وہ جاری رکھے ہیں. دیٹ واز آلسو اے وائلیشن. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ کہیں نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی وفاقی فورس کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ یہاں آ کے آپریشن کرے. آپ پچھلے 5 آپریشن جو ہوئے ہیں بڑے, ان کو ریکال کر کے دیکھ لیجئے. کبھی کسی صوبے نے کہا تھا کہ آپ کو یہاں نہیں کرنے دیں گے. یہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں, اور یہ تاثر بہت قوت پکڑ رہا ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے لائے ہوئے جو گڈ طالبانز تھے, جن کو وہ کہتے ہیں کہ گڈ طالبان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ گڈ طالبان کی ٹرم کس نے ایجاد کی تھی؟ گڈ طالبان کے دفاتر پاکستان کے ہر شہر میں کون کھول رہا تھا؟ 40,000 میں کی تعداد میں لا کے لوگوں کو کس نے بسایا تھا؟ تو گنڈا پور بادشاہ آدمی ہیں, جس طرف کو ان کی زبان چل پڑے وہ بغیر سوچے, بغیر کانٹیکسٹ, ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ بولتے رہتے ہیں. تو بولنے دیجیے ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں ہونے دوں گا. ہی ڈزنٹ ہیو اینی کیپیسٹی ٹو اسٹاپ دا پیراملٹری فورسز اور ملٹری اور پولیس ٹو اسٹاپ ایکشن اور آپریشن اگینسٹ ٹیررسٹ. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک سے واپس آ کر بات کریں گے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے. اسٹے ود اس.